میں محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الادب العربی الحدیث، جس میں ہم نثر کو دیکھیں گے اور اس کے اندر القصہ القصیرہ، جس کو شارٹ سٹوری کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کلاس فری آف کاسٹ دینے والا ہوں، اس لیے کہ میرے پیڈ کلاس کا حصہ تھا، لیکن میں صرف اور صرف مصطفیٰ لطفی منفلوطی کو آپ کی خاطر اور آپ کے استفادے کے لیے اپنے چینل سے پبلکلی شیئر کر رہا ہوں۔ باقی کی جو لوگ ہیں، محمود تیمور، احسان عبد القدوس، یحییٰ حقی، یوسف ادریس اور زکریا تیمور، یہ میں اپنے پیڈ گروپ میں بھیجوں گا، لیکن ایک چیپٹر میں آپ کو بھی پرووائڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور آپ بھی استفادہ اٹھا سکیں فری آف کاسٹ۔ ہم قصہ قصیرہ کی بات کریں گے، اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ دیکھیں، قصہ قصیرہ جو ہے اس میں آپ کو کنفیوزڈ نہیں ہونا ہے۔ کئی سارے صاحب کتاب نے لکھا ہے قصہ صرف، اور انہوں نے قصیرہ اور طویلہ ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن باقی رہتی ہے۔ تو جب بھی ہم شارٹ سٹوری کہیں گے اس سے مراد ہوگا قصہ قصیرہ، اور جب ہم قصہ طویلہ کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا ناول۔ اس سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن کئی سارے لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے، جس کی وجہ سے کئی سارے اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ تاریخ الادب العربی مہدی حسن کی جو ہے سوالن و جوابن والی کتاب، اس کے اندر انہوں نے جو میخائیل نعیمہ ہیں ان کا قصہ والے سیشن میں جو سیکشن انہوں نے بنایا قصہ والا، اس کے اندر ان کی کتابیں مذکرات الارقش، لقاء اور مرداد، جو کہ یہ مسلم ہے کہ یہ ناول ہے، یہ روایہ ہے، لیکن قصہ میں ذکر کیا ہے، تو وہاں قصہ سے مراد وہ قصہ طویلہ ہے، قصہ قصیرہ نہیں۔ قصہ قصیرہ مطلب ہوتا ہے شارٹ سٹوری، اور قصہ طویلہ مطلب ناول۔ تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا، جہاں قصہ طویلہ لکھا ہونا تو وہاں مت سمجھنا کہ شارٹ سٹوری، بلکہ وہ ناول رہے گا۔ تو اس طریقے سے آپ تمیز کر کے پڑھیں۔ اب دیکھیں، میں مصطفیٰ لطفی منفلوطی کو اس ویڈیو میں پڑھاؤں گا آپ کو، ایسی ہی ساری چیزوں کو میں کلیئر کروں گا جو آپ کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے، اسٹک ہو جائے، اور جب آپ ایگزام میں جائیں تو آپ کے سامنے فوراً کویشچن آتے ہی آپ کا دماغ کچوکے لگائے اور فوراً آپ آپشن کو کلک کریں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ایک کویشچن دیکھیں جو آیا ہوا ہے، اس کتاب سے آیا تھا۔ کویشچن پہلے دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں، یہ کویشچن ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ ولد مصطفیٰ لطفی منفلوطی۔ اب یہ اس کو آپ کو دیکھنا ہے سارے کویشچن کو ایک ایک کر کے، کہ اس میں سے کون سا جواب ہے وہ زیادہ صحیح ہوگا۔ دیکھیں، یہ والا، یہ والا، یہ والا، یہ والا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو صحیح ہوگا یہ 2 نمبر صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لیا کہاں گیا سے ہے وہ دیکھیں آپ، بالکل سیم۔ لأسرة ليست غنية لكنها معروفة بالحسب والشرف۔ اب یہ پیچھے آ جائیں ذرا سا، یہ دیکھیں، یہ جو کتاب ہے ہمارے شوق ضیف کی ہے، جنہوں نے بہت ہی محنت سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں 30 سال لگایا تھا عربی کی تاریخ لکھنے میں۔ دیکھیں، یہاں پہ سیم لکھا لأسرة مصریہ معروفہ بالشرف والحسب، سیم عبارت کو کوٹ کیا ہے، بس اس میں صرف یتیمہ بڑھا دیا ہے یا فقیرہ بڑھا دیا ہے، جو یہاں پہ بڑھا ہوا ہے۔ مطلب یہاں پہ جو ایک ورڈ انہوں نے داخل کیا اور پورا کویشچن بن گیا۔ میرا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی کوئی سورس بک پڑھیں یا آپ ویکیپیڈیا ہی پڑھیں، تو ہر پیراگراف، چاہے وہ شروع صفحہ سے ہو، بیچ صفحہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، لیکن ہر پیراگراف اسٹارٹنگ کا 3 لائن اگر اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے تو اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ وہاں سے کویشچن بہت سارے اٹھائے جاتے ہیں، میں 20 ایگزامپل دے چکا ہوں اپنے مختلف ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں، آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ موسٹ امپورٹنٹ بکس، موسٹ امپورٹنٹ ٹرانسلیشن، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کر کے سیریز چلا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں بلاغہ کی جو کلاسز ہے اس کو فری آف کاسٹ آپ کے لیے کر رکھا ہے۔ میں 10واں یونٹ بھی آپ کے لیے فری آف کاسٹ کر رکھا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرپرائز ہے جو میں آپ کے لیے فری کروں گا، لیکن وہ سرپرائز آپ کو شام کو دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جے کا، ایم اے کا، پی ایچ ڈی کا، ایم فل کا، سب کا PYQ کروا رکھا ہے۔ کیسے تیاری کرنی ہے PhD MA، سب کچھ میں بنا رکھا ہوں اپنے اس چینل پہ۔ یہاں سے آپ ایک بار جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مقالہ نگار کو بھی آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ہی شیئر کیا ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹرانسلیشن کا سیریز ہے، 3 سیریز ہو چکا ہے، آج چوتھی آئے گی، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں مجھ کو جا کے ٹیلی گرام پہ۔ میرے لنک ہے جو ٹیلی گرام ہے اس کو جوائن کر لیں، میرا جو گروپ ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو فری آف کاسٹ ملتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے اہم الکتب کا ایک سیریز بنایا ہے، جس میں نے جو سورس بک ہیں جو کہ سلیبس میں داخل ہیں، اس کے علاوہ کی کتابوں کو میں یہاں سے شیئر کرتا ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بارے میں پڑھنا۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ پیدائش اور وفات دیکھیں۔ 1876 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1924 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔
اب آگے چلتے ہیں کہ شاعر و ادیب مصری، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ صرف ادیب ہے، لیکن نہیں، یہ شاعر بھی ہیں اور اپنی شاعری کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا۔ یوصف شعرہ بغسانہ نبغ فی الانشاء والادب وترجم الكثير من الروايات الفرنسية الشهيرة بأسلوب أدبي عربي متميز رغم عدم إجادته الفرنسية، بنا فرانسیسی زبان کو مطلب جانے ہوئے۔ یہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور ان کی جو شعر ہے وہ رسانت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ انشاء اور ادب میں یہ بہت زیادہ ماہر ہوئے تھے اور بہت سارے روایات، فرانسیسی جو روایات ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، ایک عربی قالب میں ڈھالا ہے اس کو، باوجود اس کے کہ وہ فرانسیسی زبان نہیں جانتے تھے تو ترجمہ کیسے کرتے تھے؟ ان کے دوست احباب جو ہوا کرتے تھے جو فرانسیسی سمجھتے تھے ان سے قصہ پڑھ کے یہ ان کو سناتے تھے، پھر اس کو سن کے یہ ایک ایسے قالب میں ڈھالتے تھے کہ بہت ہی دلکش ہوتا تھا، گرچہ کہ جو ایک اس کا روح ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مس کر جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کی جو تحریریں اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ اب چلتے ہیں ان کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ پیدائش وغیرہ کیا ہے۔ تو مصطفیٰ لطفی بن محمد لطفی المنفلوطی ان کا پورا نام ہے۔ 1876 میں پیدا ہوئے ہیں مدینہ منفلوط جو محافظت اسیوط کے اندر آتا ہے بصعید مصر، من اب مصری و ام ترکیہ، یاد رکھیں سیم یہی چیز ہے توفیق الحکیم کا، من اب مصری و ام ترکیہ، وینتسب والدہ الی اسرۃ مشہورہ بالتقوی والعلم فیہا نبغ عدت قضات شرعیون و علماء و ادباء۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سوال میں دیکھا تھا کہ یہ غنیہ تو نہیں تھے، بہت زیادہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن معروفہ بالحسب و شرف۔ تو ابو مصری امی ترکی ہیں، منفلوط میں پیدا ہوئے 1876 میں۔ پھر کہتے ہیں التحق بکتاب القریہ وحفظ القرآن کلہ وهو فی التاسعۃ من عمرہ، 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ ثم ارسلہ والدہ للدراسہ فی الجامع الازہر بالقاہرہ تحت رعایت رفاق لہ من اہل بلدتہ، ٹھیک ہے، ان کو قاہرہ بھیج دیا گیا، ازہر بھیج دیا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے بعد۔ اور یہ جو ازہر کب گئے تھے؟ یہ 11 سال کی عمر میں، یہ لکھا ہوا ہے شوق ضیف کے اندر کہ ہاں حادی عشرہ جب شروع ہوا مطلب کہ 11واں سال لگا تو ان کو بھیج دیا گیا وہاں پر ازہر میں۔ الدراسہ والتکوین دیکھتے ہیں کہ منفلوطی نے ہے ازہر میں تعلیم حاصل کی ہے، علوم عربیہ، شرعیہ، تاریخیہ 10 سال تک۔ تو یہ پوچھ لیں گے کتنے سال تھے، تو ازہر میں یہ 10 سال تک تعلیم حاصل کیے ہیں۔ اپنے واثناء دراستہ بدأت تتضح نزعته الادبیہ فاقبل على کتب التراث يتزود منها مع تلقیہ دروسہ التقلیدیہ، کہ یہ مطلب جو ایک تقلیدی جو مطلب چل رہا تھا رواج کے مطابق، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی یہ ادبی چیزوں کو بھی پڑھنا چالو کر دیے، اور ان کا جو ادب ہے یعنی تخلیقی جو صلاحیت ہے وہاں پر کھل کے سامنے آیا۔ تو کیا کرنا ہے کہ ازہر میں گئے ہیں 11 سال کی عمر میں، 10 سال تک ازہر میں تھے اور یہاں پہ ادب وغیرہ انہوں نے پڑھنا سیکھا یہاں سے۔ پھر کہتے ہیں کہ تعرف وهو شاب على الامام محمد عبده الذي كان زائع الصيت نهاية القرن التاسع عشر في فهم الاسلام برؤية واعية، ٹھیک ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں محمد عبدہ نے بہت اچھے طریقے سے مصر والوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے، اس کو دفاع کی طرف دعوت دی ہے کہ اسلام کو کیسے دفاع کیا جائے، اسلام میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو دوسری طرف نہیں جانا ہے۔ تو محمد عبدہ سے جو ہیں ہمارے منفلوطی صاحب بہت متاثر ہوئے، جیسا کہ کئی سارے ادبا جو اس وقت کے تھے محمد عبدہ کے دور کے ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان کا جامع ازہر میں ان کا جو حلقہ لگتا تھا وہاں یہ جانے لگے اور ان کے دروس کو سننے لگے جو دین اور ادب اور سیاست اور فکر کے اندر بہت ہی گہرا ہوتا تھا محمد عبدہ سے۔ وبعد وفات محمد عبدہ 1905، اب یہاں یہ بھی جان لینا ہے کہ 1905 میں محمد عبدہ کی وفات ہوئی، 1904 میں کس کی ہوئی؟ عقاد کی ہوئی ہے، تو ایسے ملا لیں آپ۔ وبعد وفات محمد عبدہ عاد المنفلوطی الی بلدتہ وهو فی اوائل الثلاثینیات من عمرہ، کہ مطلب یہ کہ 30 سال جو ہوتا ہے اس میں شروعات میں تھے، مطلب مان لیں کہ 20 سے 25 کے درمیان رہے ہوں گے۔ وبقي فيها عامين زاد فيهما حصيلته الأدبية وبدأ الكتابة والتأليف، اور یہیں پر یہ رہنے لگے اور یہیں پر انہوں نے تالیف اور خط و کتابت شروع کر دی۔ التجربة الأدبية حرص المنفلوطي وهو في مرحلة الدراسة الأزهرية على الاهتمام أكثر بحفظ ودراسة دواوين الشعراء الكبار
من امثال ابی تمام والبحتری والشریف الرضی والمتنبی اضافة الى ادباء النثر من امثال ابن المقفع والجاحظ وابن عبد ربه والاصفهانی وابن خلدون وغیرهم وهو ما منحوا اسلوبا خاصا متمیزا وذوقا فنیا رفیعا. مطلب کہ انہوں نے شاعری میں بھی جو شعراء ہوتے ہیں شاعری کرنے کے لیے پہلے شعراء کو پڑھا، پھر نثر میں لکھنے کے لیے پہلے انہوں نے نثر نگاروں کو بھی پڑھا، تو دونوں طرف انہوں نے اپنی ہاتھ پیر مارے اور کوشش کی. پھر کہتے ہیں کہ بدأ کتاباتہ تجد طریقها الى النشر فی مجلات تصدر فی بعض الاقالیم منها الفلاح والہلال والجامعہ والعمدہ، کہ یہ سارے ایسے مجلات ہیں جن کے اندر یہ اپنے تحریروں سے نوازنے لگے، جس میں یہ لکھنے لگے. وقد وادب بدءا من 1907 1907 سے لکھنے لگے فی صحیفہ المؤید. اس کو جان لیں اچھے سے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مجلہ ہے جس میں یہ اپنی کون سی کتاب لکھتے تھے؟ الشہیرہ تحت عنوان نظرات، وہی المقالات التي جمعت بعد ذلك في 3 مجلدات. 3 جلدوں میں اس مقالات کا جو مجموعہ ہے اس کو جمع کر دیا، یعنی جو مقالہ یہ لکھتے تھے مؤید کے اندر اس کو جمع کیا گیا ہے نظرات نامی کتاب کے اندر 3 جلدوں میں. تناقش الادب الاجتماعی والنقد والسیاسہ والاسلامیات اضافۃ الی مجموعۃ من القصص القصیرہ. مطلب اس کے اندر کیا کیا ہے؟ ادب اجتماعی ہے، ایک سوشل لٹریچر ہے، کرٹیسزم ہے، پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو سیاست جس کو بولتے ہیں، اسلامیات ہے، اور اسی طریقے سے کچھ شارٹ سٹوری بھی اس کے اندر داخل ہیں. آگے چلتے ہیں. والکتاب الثانی الشہیر للمنفلوطی وهو العبرات وهو يتضمن 9 قصص. 9 قصے اس کے اندر ہیں. 3 منها الفها وهو و5 عربها. 3 کو انہوں نے تو خود لکھا ہے اور 5 کو انہوں نے عربی آیا ہے، مطلب کہ فرانسیسی زبان سے اس کو ترجمہ کیا ہے. وواحد اقتبسها، اور ایک جو ہے اس کا اقتباس صرف لیا ہے، مطلب کہ جو اس کی روح ہوتی ہے اس کو صرف اپنے اندر ہضم کیا، پھر اس کو اپنے قالب میں ڈالا ہے، اور یہ 1916 میں چھپ چکی ہے. تو 9 قصے ہیں، 3 خود لکھے ہیں، 5 کو عربی آیا اور ایک کو اقتباس یعنی اقتباس نقل کیا ہے. اس کے علاوہ جو مؤلفات ہیں، اس کے علاوہ بالاضافۃ الی کتابیہ السابقین النظرات والعبرات، نظرات اور عبرات کے علاوہ منفلوطی نے فرانسیسی زبان سے ترجمہ کیا ہے فی سبیل التاج. بہت ہی اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، خوبصورت سی ہے. لکھنؤ میں مکتبہ احسان والے نے اس کو چھاپا ہے، پڑھ سکتے ہیں. 80 سے 85 ہے، مطلب 100 صفحہ تک ہی ہیں، کچھ لوگ 100 کچھ لوگ 80 تک چھاپتے ہیں، لیکن بہت اچھی کتاب ہے، پڑھیں گے تو واقعی بہت مزہ آئے گا. وہی عبارت عن ماسات شعریہ تمثیلیہ کتبها فرانسو کوبیا. فرانسو کوبیا کی یہ بک تھی فی سبیل التاج، اس کو انہوں نے عربیہ دیا ہے. وہو احد ادباء القرن التاسع عشر فی فرنسا، اور وہ 19 صدی ہجری کے ادیب تھے، صدی عیسوی میلادی کے ادیب تھے وہ، ٹھیک ہے. فرانسو کوبیا فرانسا کے اندر. کما ترجمہ عنہا روایہ بول و فرجینی تحت عنوان الفضیلہ، جیسا کہ انہوں نے بول و فرجینی جو ناول ہے اس کا ترجمہ کیا ہے الفضیلہ عنوان کے ذریعے سے. تو فی سبیل التاج فرانسو کوبیا کا ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور الفضیلہ جو ہے وہ بول و فرجینی ناول ہے، اس سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ومن ترجماته ایضا روایہ سیرا نودی برجراک. یہ کاتب ہے الفرنسی مشہور ادموند روستان، جس کو انہوں نے الشاعر کے نام سے، مطلب الشاعر جو کتاب ہے اس کی اصل جو ہے فرانسیسی زبان میں سیرا نودی برجراک ہے، ادموند روستان کی. و روایہ تحت ظلال الزیزفون، ٹھیک ہے، للادیب الفونس کار. ادیب ہے فرانسیسی الفونس کار، اس کی کتاب ہے تحت ظلال الزیزفون، اور منفلوطی نے اس کو شائع کیا ہے مجدولین یا مجدولین کے نام سے. کما نشرہ ترجمۃ الروایہ غادۃ الکاملیہ للادیب الفرنسی الاسکندر دوماس. ٹھیک ہے، تو 2-3 کتابیں جیسے فی سبیل التاج تو بہت فیمس ہے، آپ پڑھیں، اور تحت ظلال الزیزفون ماجدولین وہ بھی بہت گجب کی کتاب ہے. آدمی کو اگر کسی کو محبت میں پرپوز کرنا ہے، کسی سے محبت کرنا ہے، اس کو جملے چاہیے اچھے اچھے، تو یہ کتاب جا کے پڑھ لو، گجب گجب کے جملے ہیں. خیر، ہمیں جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا فی سبیل التاج جو کتاب ہے یہ بھی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں کہ الحب شقاء کلہ واشقى المحبین جمیعا الذین یحبون بلا امل ولا رجا. کہ تمام کے تمام محبت بدبختی ہے. واشقى المحبین، اور وہ سب سے مطلب بڑا بدبخت ہے محبت کرنے والا، وہ محبت کرنے والا سب سے بڑا بدبخت ہے
جو بنا کسی یحبون بلا عمل ولا رجا، بلا کسی امید اور بنا کسی خواہش کی یا بنا کسی کیا بولتے ہیں فکر کی یا بنا کسی اس کو بولتے بدلے کی امید کا وہ کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو بدبخت ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا کیا۔ ومن اصداراته محاورات المنفلوطی وهي مختارات من الشعر والادب العربی القدیم والحدیث اختارها منفلوطی وجمعها وطبعها للطلاب المدارس فی تلك الفترہ، کہ محاضرات المنفلوطی ہے، اس میں کچھ شعر ہیں اور کچھ پرانے لٹریچر ہیں، الادب العربی القدیم ہے جس کو انہوں نے، اور حدیث بھی ہے جس کو منفلوطی نے جمع کیا تھا اس وقت کے مدرسوں کے طلباء کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری کتاب ہے التراحم کے نام سے، جس میں انہوں نے صفت الرحمہ وکیف انہا ابرز صفات اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اسی طریقے سے وللادیب الکبیر دیوان شعر یضم نحو 30 قصیدے ہیں من الشعر الفصیح تغلب علیہ نزعۃ التشاؤم والحزن التي رافقته طوال حیاتہ۔ پھر چلتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے اصیبہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی بشلل بسیط قبل وفاتہ بنحو شہرین، 2 مہینے پہلے ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ وثقل لسانہ عدۃ ایام، ان کی زبان مطلب بوجھل ہونے لگی، لیکنہ اخفى مرضہ عن اصدقائہ ولم يذهب الى الطبیب وسرعان ما اصیب بتسمم بولی فقضى نحبہ فی صبیحت یوم عید الاضحیٰ، مطلب بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ہی صبح ان کا انتقال ہو گیا 1924 کے اندر۔ یہ ان کی پیدائش تھی، جو ہم نے مطلب پیدائش سے وفات تک جو کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ ایک بار ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ایک بار اچھے سے بیٹھ جائے۔ دیکھیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی 1876 میں پیدا ہوئی، 1924 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ منفلوط میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، اور مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں اگر اس کی کیٹیگری وائز کریں گے تو ان کی جو اصل شہرت کی وجہ ہے وہ قصہ قصیرہ ہے، اور النظرات والابرات جو ان کی فیمس کتابیں ہیں۔ ان کے ابو مصری تھے، امی ترکی تھیں، 9 سال میں انہوں نے حفظ کر لیا اور یہ ازہر گئے، وہاں پر انہوں نے 10 سال گزارا۔ شیخ محمد عبدہ سے متصل ہوئے، ان سے متاثر ہوئے، ان کی وفات کے بعد یہ اپنے گاؤں آئے۔ پھر انہوں نے بہت سارے مجلوں میں لکھنا چالو کیا، جیسے کہ فلاح ہے، ہلال ہے، جامعہ ہے، عمدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے اہم مجلہ جو ہے وہ المؤید ہے، جس میں یہ اپنی کتاب النظرات کے جو مقالات ہے اسی میں شائع کرتے تھے، پھر اس کو اکٹھا جمع کر کے ایک کتابی شکل میں 3 اجزاء میں شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ النظرات ہے اور اسی طریقے سے العبرات ہے۔ النظرات کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ مقالات کا مجموعہ ہے۔ عبرات جو ہے اس میں 9 قصے ہیں، 3 کو انہوں نے خود ہی لکھا ہے، 5 کا انہوں نے ترجمہ کیا اور ایک کا اقتباس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا فی سبیل التاج جو کہ فرانسو کوبیا کا ہے، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ بول و فرجینی ہم نے دیکھا ہے، اس کو بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا تھا الشاعر ہے جو سیرا نودی برجراک کا ہے، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے تحت ظلال الزیزفون جو ہے یہ ناول ہے الفرنسی الکاتب الفرنسی الفونس کارکی، اور اس کو انہوں نے کس عنوان کے تحت کیا ہے؟ ماجدولین کے نام سے۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے التراحم ہے جس میں اللہ کی صفت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں تھی جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بہت مشہور ایسا مطلب کہہ سکتے ہیں آرٹیکل ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے اور پوچھا گیا تھا ایک بار ایگزام میں، نظرات کے اندر وہ موجود ہے، الاربعون، جب یہ 40 سال کے ہوئے تھے تو انہوں نے لکھا تھا، بہت ہی اچھا آرٹیکل ہے، آپ بھی ایک بار پڑھیں اس کو جا کے۔ اور نظرات میں تو آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پڑھیں اس کو، بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ، آپ جو پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو ہضم کریں، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا جب اسٹینڈرڈ اور لیول اور ہائی ہو جائے گا تو پھر آپ پڑھیے گا، لیکن آپ پڑھیں۔ آپ کو کوئی چیز شروعاتی دور میں ہی آسان نہیں لگنے لگے گی، آپ پہلے پڑھنا چالو کریں گے پھر وہ آپ کو آسان لگے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں، اگر سیاست کے ناحیے سے دیکھا جائے تو سعد زغلول بادشاہ جو ہیں انہوں نے ان کو وزارت المعارف میں محرراً عربیاً عینہ محرراً عربیاً، مطلب کہ محرر متعین کیا تھا عربی کا ان کی زندگی کے آخری عمر میں۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک سیاسی ناحیے سے ہو گئی۔ اب آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو وجملۃ القول ان المنفلوطی فی النثر کان کالبارودی فی الشعر، کہ منفلوطی کا وہی مقام ہے نثر کے اندر، پروز کے اندر، جو بارودی کا مقام ہے شعر کے اندر۔ تو تھینکس فار واچنگ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کی تیاری ایک اچھے لیول پر جاتی رہے۔ آپ کو PDF چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔